بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جب بھی کوئی بات بغیر ریفرنس کے، بغیر حوالہ کے لکھی ہوئی پائیں تو اس پر کبھی اعتبار نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر جگہ جگہ تحقیق کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائیں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم ان پر حملہ کر دو اور پھر اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو۔ تو بغیر تحقیق کے بات کرنے کی ممانعت شریعت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات بینات ہیں جن کے اندر بغیر تحقیق کے بات نہ کرنے کا یا کام نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل اماما یقتدی بہ حتی یمسک عن بعد ما سمع، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان سنی سنائی باتوں سے اپنی زبان کو نہیں روکے گا تو وہ لائق اقتداء امام نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو کہ جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکیں تو یہ چیزیں ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنہ کا سبب بنیں گی۔ تو آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اگر کوئی تحریر آ جاتی ہے یا کوئی تقریر آ جاتی ہے تو اس پر کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کر دیں، اتنا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اتنا سختی سے یہ احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ اگر کوئی بات تمہیں آ جاتی ہے، وہاں پر حوالہ نہیں لکھا ہوا یا ریفرنس نہیں دیا ہوا، تو تم بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے نہ پھیلاؤ، اس کو آگے فارورڈ نہ کرو، کیونکہ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی بات پائیں کہ جس کے اوپر کوئی حوالہ نہیں دیا ہوا تو اسے ہم علماء کے سامنے پیش کریں، پھر علماء سے اس کا حکم بیان کریں۔ اگر علماء کہیں کہ یہ بات واقعی مستند ہے پھر ان کو آگے بیان کریں اور اس کو فارورڈ کریں، اور اگر وہ اسے منع فرمائیں تو کئی چیزیں آج اس زمانے میں فتنوں کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی ایک جھوٹی بات کسی کتاب کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتا ہے تو پڑھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ بھی کیا لکھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حوالہ نیچے دیا ہوا ہے اور اس کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احادیث بینات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔